صفحہ نمبر 79 جاری ہے۔ پاکستان میں بجلی کی پیداوار میں اضافے کے لیے ترقیاتی منصوبے، پلانس فار انکریز پاور ڈیولپمنٹ ان پاکستان۔ جون 2004 تک پاکستان کی بجلی کی پیداواری صلاحیت تقریباً 19,252 میگا واٹ تھی۔ جیسا کہ ملکی آبادی اور بجلی کی ضرورت بڑھتی رہی، اس کے پیش نظر وابڈا نے ویژن 2005 پروگرام تشکیل دیا، جس کے تحت اندازہ لگایا گیا کہ مختلف طریقوں سے 65 ایکڑ فٹ پانی کو ذخیرہ کیا جائے گا اور اس سے 27,000 میگا واٹ بجلی پیدا کی جائے گی۔ اس کے علاوہ نجی شعبجات کے تعاون سے بھی بجلی کی پیداوار کو خاطر خواہ بڑھایا جائے گا۔ اس سلسلے میں حکومت نے مزید کوششیں تیز کر دی۔ 2005 کے ویژن پروگرام کے تحت شروع میں ان مقامات پر بجلی پیدا کرنے کی کوششیں کی گئی اور ورکشاپ اعلان کیا گیا۔ یہ تمام منصوبہ جات 2008 تک مکمل ہو جائیں گے۔ ان منصوبوں کی تفصیل یوں ہے: گولڈن گول دریائے مستوج چترال سے 106 میگا واٹ، خان خیورہ معاون دریا سندھ سے 72 میگا واٹ، علی خوار نزد بشام 121 میگا واٹ، دو برخوار نزد پتین دریائے دو برخوار سے 130 میگا واٹ اور جناح ہائیڈرو پاور نزد جناح بیراج کالاباغ سے 96 میگا واٹ بجلی حاصل ہوگی۔ اس کے علاوہ ملاکنڈ 3 پاور پلانٹ سے 81 میگا واٹ، مٹلٹان ہائیڈرو پاور پروجیکٹ دریائے اشو معاون دریائے سوات سے 84 میگا واٹ، پیپور ہائیڈرو پاور پروجیکٹ جو کہ دریائے سندھ پر ہے، اس سے 10 میگا واٹ، نہر اپر جہلم کے نزدیک نیو بونگ ہائیڈرو پروجیکٹ سے 97 میگا واٹ، آزاد کشمیر کے دریائے نیلم جہلم پر 963 میگا واٹ، ہائیڈرو پاور کوہالہ مظفرآباد کشمیر سے 740 میگا واٹ اور دوسرے بیراجوں اور نہروں پر موجود ہائیڈرل پاور پروجیکٹ کی وسعت سے 649 میگا واٹ بجلی پیدا ہوگی۔ صفحہ نمبر 80۔ دوسری طرف صوبہ بلوچستان میں دریائے دشت پر میدانی ڈیم کے منصوبے پر بجلی پیدا کرنے کا کام شروع ہو گیا ہے۔ اس منصوبے سے 200 کلو واٹ اور بجلی پیدا ہونے کی توقع ہے۔ اس طرح تر کے مقام پر صوبہ سندھ میں چین کی مدد سے کوئلے کے ذخائر کے قریب ترمل طریقے سے 1000 میگا واٹ بجلی پیدا کی جائے گی۔ اس کے بعد کالاباغ دریائے سندھ، منڈا ڈیم دریائے سوات، باشا ڈیم دریائے سندھ، شارد ڈاٹ ڈیم دریائے سندھ، یوگوڈ ڈیم دریائے شیوک، کالام دریائے سوات، میرکائی دریائے چترال، خزانہ ڈیم نزد دریائے پنچکوڑا، دردواد بران سندھ اور ملیر ہاٹ کراچی میں پن بجلی کی منصوبوں پر بھی جلد کام شروع ہوگا۔ ہمارے ملک میں سیاسی صوبہ فرقہ واریت عام سی ہو رہی ہے۔ ابھی تک ہم ایک مربوط قوت نہیں بن سکے۔ حکومت چاہتی ہے کہ عوام کو سستی بجلی کی مصنوعات فراہم کی جائے، مگر اس کے راستے میں صوبائیت اور قبائلیت ابھر کر سامنے آ جاتی ہے اور بجلی کے ترقیاتی منصوبوں کے راہ کو مسدود کرنے لگ جاتی ہے۔ اس سلسلے میں ہمیں قرآن حکیم کے آفاقی پیغام قوت کو سامنے لانا ہوگا، جس کو علامہ اقبال نے یوں بیان کیا ہے: ہوس نے کر دیا ہے ٹکڑے ٹکڑے نوح انساں کو، اخوت کا بیاں ہو جا محبت کی زباں ہو جا، تاہم ہم دنیا میں ایک اعلیٰ مہذب قوم بن جائے، کیونکہ مسلم سے مراد سلامتی دینے والا، سلامتی چاہنے والا اور آپس میں محبت کرنے والے کی ہے۔ لہٰذا جہاں قومی مفاد آتا ہو وہاں ذاتی مفاد کی قربانی دینا لازمی ہو جاتی ہے۔ دیہاتوں میں بجلی پہنچانے کا عمل، رورل الیکٹریفیکیشن۔ پاکستان میں دیہات کی تعداد بہت زیادہ ہے، لہٰذا ہر گورنمنٹ کی کوشش رہی ہے کہ ملک کی بڑی آبادی اور پسماندہ طبقے کو بجلی کی فراہمی یقینی بنایا جائے۔ لہٰذا 1960 میں گورنمنٹ نے اس کی طرف خصوصی توجہ دی، کیونکہ بلوچستان میں 45,000 دیہات میں سے صرف 600 دیہاتوں کو بجلی کی سہولت میسر تھی۔ 1999 تا 2000 کے دوران سندھ کے 7,000 گاؤں کو بجلی فراہم کی جا چکی تھی۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ پاکستان میں موجود کل دیہات کی 55% کو بجلی کی سہولت باہم پہنچائی گئی۔ گاؤں میں بجلی پہنچانے کا واضح مقصد یہ تھا کہ گاؤں میں آپاشی اور سیمتور زدہ زمین کو بحال کیا جائے۔ علاوہ ازیں دیہی ترقیاتی پروگرام کے تحت عوام کو جلد سہولتوں سے آراستہ کیا جائے۔ صفحہ نمبر 81۔ اس سلسلے میں بعض حکومتوں نے ولیج
ایکٹ پروگرام بیسڈ ڈیموکریسی، دی رورل ورکس پروگرام وغیرہ کا آغاز کیا، لہٰذا ہیوی تاروں کے جال بچھائے گئے اور بہت بڑی لاگت کے سبب دیہاتوں کو بجلی فراہم کی گئی۔ اس سلسلے میں پنجاب میں ایسے دیہات جن کی آبادی 100 سے اوپر ہو، سندھ، بلوچستان اور سرحد میں جہاں آبادی 300 تا 500 ہو اور یہ دیہات 1 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہو، کو بجلی پہنچانے کا کام سر انجام دیا گیا۔ موجودہ مشرف حکومت نے بھی دور دراز گاؤں کو بجلی پہنچانے تقریباً فاٹا کے بڑے دیہاتوں بجلی پہنچا دی گئی ہے۔ قدرتی گیس، نیچرل گیس۔ گیس قدرت کا ایک شاہکار ہے۔ یہ سسٹم مؤثر اور آلودگی سے پاک توانائی کا ذریعہ ہے۔ یہ حرارت کا اچھا ذریعہ ہے۔ اس کو زمین سے نکالنا اور لوگوں تک پہنچانا آسان ہے۔ جیسا کہ پہلے بھی بتایا جا چکا ہے کہ جہاں سے تیل نکلتا ہے وہاں پر گیس موجود ہوتی ہے، مگر اس مقدار میں کمی اور زیادتی ہو سکتی ہے۔ ایسے تیل کے کنویں جس کے ساتھ ساتھ یا جن پر گیس کا بوجھ ہو وہ ایسوسیٹڈ گیس فیلڈ کہلاتے ہیں، اور ایسے علاقے جہاں سے صرف گیس نکلتے ہو وہ نان ایسوسیٹڈ گیس فیلڈ کہلاتے ہیں۔ گیس کا استعمال پرانا نہیں ہے بلکہ اسے کسی نہ کسی طریقے سے حاصل کر کے استعمال کیا جاتا رہا ہے۔ موجودہ دور میں زیادہ گیس نان ایسوسی گیس فیلڈ سے نکالی جا رہی ہے۔ ایک ادارے کو اس صنعت کا درجہ مل گیا ہے۔ ترقی یافتہ ممالک کی طرح ہمارے ہاں بھی گیس کی مانگ بڑھتی جا رہی ہے، کیونکہ گیس بجلی سے سستی اور صنعتوں میں اس کا استعمال مؤثر طریقے سے ہو رہا ہے۔ قدرتی گیس کا استعمال کیمیائی صنعت کاری میں بڑھتا جا رہا ہے، کیونکہ جب نائٹروجن سے یوریا کھاد بنائی جاتی ہے تو قدرتی گیس کا استعمال خام مال کے طور پر ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ تھرمل طریقے سے بجلی پیدا کرنا، اسٹیل ملز اور گھریلو ضروریات میں اس کا استعمال عام ہے۔ دوسری طرف ہمارے ملک کی آٹو موبائل صنعت میں سی این جی متعارف ہوئی ہے۔ اس سے مراد کمپریس نیچرل گیس ہے۔ یہ سستی، معیاری اور کم آلودہ ہے، لہٰذا دن بدن سی این جی گاڑیاں سڑکوں پر بڑھتی جا رہی ہے اور جگہ جگہ اس کی پمپ لگائے جا رہے ہیں۔ پاکستان میں پہلی بار گیس کی دریافت حادثاتی طور پر 1952 میں سوئی کے مقام پر بلوچستان میں ہوئی۔ اس کے بعد بلوچستان کے کئی مقامات پر اس کی مزید دریافت ہوئی۔ 1999 تا 2000 میں اس کی آؤٹ پٹ 23,159 ملین کیوبک میٹر تھی۔ یہ 1971 سے 5.6 گنا زیادہ تھی۔ صفحہ نمبر 82۔ ایک اندازے کے مطابق نیچرل گیس کے کل محفوظ ذخائر تقریباً 492 بلین کیوبک میٹر ہے۔ جون 2004 تک پاکستان میں قدرتی گیس کے 91 ذخائر نان ایسوسیٹڈ اور 19 ایسوسیٹڈ فیلڈز ہیں۔ پہل پاکستان میں محفوظ ذخائر کا تخمینہ 45.3428 ٹریلین مابک فیٹ تھا۔ اس میں سے 17.25 ٹریلین ماب فٹ گیس کو استعمال کیا جا چکا ہے۔ 30 جون 2004 تک محفوظ ذخائر کی مقدار 28.087 ٹریلین ماب فٹ تھی۔ 2003-04 کے دوران پاکستان میں قدرتی گیس کی کل پیداوار 12,27,050 ملین ماب فٹ تھی، جو کہ 2,52,61,917 ٹن معدنی تیل کے برابر تھی۔ شروع میں یعنی 1955 تک توانائی کے شعبے میں اس کا استعمال 1.2% تھا، مگر اب اس کا استعمال بڑھ رہا ہے۔ ایک اندازے کے مطابق پاکستان میں ایک دن میں 15.3 ملین گیس نکالی گئی۔ 2003-04 میں گیس کے روزانہ پیداوار 3,285 ملین ماب فٹ تھی۔ اس وقت پاکستان میں توانائی کی 40% گیس ضرورت گیس سے پوری ہوتی ہے۔ اس وقت پاکستان میں 11 کمپنیاں گیس نکالنے کے فریضہ انجام دے رہی ہے، مگر ملک کے اندر گیس کی تقسیم 2 اداروں کی سپرد ہے۔ اس میں ایک سوئی نظرن گیس کمپنی اور دوسری سوئی نظرن گیس ہے۔ اس وقت تقریباً تمام صوبوں کے بڑے شہروں اور صنعتی علاقوں تک سپلائی لائن کے پائپ بچھا دیے گئے ہیں۔ اس وقت 42,39,125 صارفین گیس استعمال کر رہے ہیں اور اب تک 72,901 لمبی پائپ لائنیں بچھا دی گئی ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ پاکستان میں گیس کی مانگ بڑھتی جا رہی ہے، لہٰذا حکومت اس سلسلے میں مزید گیس کے ذخائر دریافت کرنے میں لگی ہوئی ہے۔ پاکستان میں قدرتی گیس کے ذخائر اور اس کی تقسیم۔ نیچرل گیس ریسورسز اینڈ اٹس ڈسٹریبیوشن۔ سوئی گیس فیلڈ۔ پاکستان میں قدرتی گیس کا پہلا ذخیرہ 1952 میں صوبہ بلوچستان میں دریافت ہوا۔ اس ذخیرے کو پیٹرولیم لمیٹڈ نے دریافت کیا۔ قدرتی گیس کا یہ ذخیرہ معدنی تیل کو تلاش کرتے ہوئے ملا۔ اس کا شمار دنیا کے بڑے ذخائر میں ہوتا ہے۔ یہ ذخیرہ
190 مربع کلومیٹر کے رقبے پر پھیلا ہوا ہے۔ یہ ذخیرہ میربگٹی بلوچستان کے پہاڑوں کے دامن میں ہے۔ یہاں سے اچھی کوالٹی کا گیس پیدا ہوتی ہے۔ اس میں میتھین کی مقدار 90% ہے کیونکہ اس گیس کا علاقہ چھونے کے خطروں سے ڈھکا ہوا ہے۔ صفحہ نمبر 83۔ پاکستان سے پہلی بار گیس کو پائپوں کے ذریعے سکر اور حیدرآباد کے راستے سے کراچی تک پہنچایا گیا۔ اس کے بعد ایک اور بڑی پائپ لائن کے ساتھ اس کو رحیم یار خان کے راستے ملتان اور فیصل آباد کے راستے سے لاہور پہنچایا گیا۔ فیصل آباد سے ایک پائپ لائن راولپنڈی اور اسلام آباد کو جاتی ہے۔ یہاں سے ہوتی ہوئی یہی لائن ورا اور پشاور تک بچھائی گئی ہے۔ سوئی گیس کو کوئٹہ تک بھی پہنچایا گیا ہے۔ پھر گو گیس فیلڈ۔ گیس کا یہ ذخیرہ 1977 میں دریافت ہوا اور اس نے 1983-84 میں پیداوار دینا شروع کی۔ یہ ایک بہت بڑی فیلڈ ہے جو کہ سوئی سے 100 کلومیٹر شمال کی طرف واقع ہے۔ پھر کو سے گیس ٹرانسمیشن لائن کے ذریعے سوئی فیلڈ میں بھر دی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ بلوچستان کے 2 بڑے ذخائر زن اور اچ میں ہے جو کہ سوئی فیلڈ کے قریب ہے۔ پاکستان میں گیس کی پیداوار ملین کیوبک میٹر ہے۔ اب ہمارے سامنے ایک چھوٹا سا ڈائیگرام موجود ہے جس میں سال اور پیداوار ہے۔ 1971 تا 72 3.5، 1980 تا 81 8.5، 1990 تا 91 14.7، 1997 تا 98 198۔ مری گیس فیلڈ یہ پاکستان کا دوسرا بہت بڑا گیس فیلڈ ہے۔ یہ بھی 1997 میں دریافت ہوا۔ یہ بلائی سندھ میں واقع ہے۔ اس گیس میں میتین کی مقدار 73% ہے۔ اس کا بنیادی استعمال کھاد کے مقاصد کے لیے ڈرکی میر پور، متھیلو اور مچھی گوٹ میں ہوا۔ کنکوٹ فیلڈ۔ یہ فیلڈ 1987 میں دریافت ہوا۔ اس سے گیس گدوکر مل پلانٹ کو پہنچائی جاتی ہے جو کہ خیرپور میں ہے، لوور سندھ۔ یہ دوسرا بڑا ذخیرہ ہے جو پاکستان میں ہے۔ اس میل کورے والا جنوبی بزدار ترک دادیپ بلوچی اور بٹی کے فیلڈ ہے۔ صفحہ نمبر 84۔ شمالی الاقجات کے گیس فیلڈ آف نادرن ایریا۔ یہ پاکستان کا تیسرا اہم گیس پیدا کرنے والا علاقہ ہے۔ اس میں ڈوڈک، ادی، پنڈوری اور میال کا علاقہ آتا ہے۔ ایک اندازے کے مطابق 2005 تک پاکستان میں 91 نان ایسوسییٹڈ اور 19 ایسوسییٹڈ ذخائر موجود ہے۔ یہ تمام میں 29.08729 ٹریلین ماب فیٹ گیس موجود ہے۔ قدرتی گیس کے نان ایسوسییٹڈ ذخائر جو 91 کے قریب ہے، ان میں گیس کی کل تعداد 45.342 ٹریلین ماب فیٹ ہے اور اس کے 17.25 ٹریلین ماب فیٹ گیس استعمال ہو رہی ہے۔ قدرتی گیس کے ایسوسییٹڈ ذخائر جو 19 کے قریب ہے، ان کی کل تعداد 1.381 ماب فیٹ ہے اور اس میں استعمال شدہ گیس کی تعداد 0.84 ماب فیٹ ہے۔ قدرتی گیس کے اہم ذخائر ان علاقوں میں موجود ہے۔ صوبہ بلوچستان، سوئی پیرکو اور اچ۔ صوبہ سندھ، زمزمہ، بٹی، جابو، ساری ہنڈی، خوری، واڈیپ، رند، دابی، لیاری، کھنڈ نواری، میانو، جلال، نجاری، جاگیر، گولی، مزاری، حسن ماری، بزداد، جابری، ماہی، رک ڈیپ، ناری، چوناتی، دارو، کھنڈوتوت، کالارچی، کھیٹو مالکی، حالا پوتا، خاص خیلی، سکی، سونرو، خوریوا، لغاری، پیر، قادرپور، سارا اور سوری۔ صوبہ پنجاب، دونال، ادی، نندپور، بندوری، ڈوڈک، بلکسیر، ڈکنی، ماکسوال، ڈلیا، سرکال، میاتوت، بنگالی، رتنا پیر والی۔ پاکستان کے مختلف شعبوں میں گیس کا استعمال۔ کنزمپشن آف گیس ان ویریس سیکٹر آف پاکستان۔ پاکستان میں گیس مختلف شعبہ جات میں استعمال ہو رہی ہے۔ 1999 تا 2000 میں ٹوٹل گیس کا استعمال 32% استعمال ہو رہا تھا۔ اس میں کھاد کی صنعت 24.8، گھریلو استعمال 19.6، اس کے علاوہ دوسری صنعتیں 18.9 اور کمرشل سیکٹر 3% استعمال کر رہا تھا۔
1975 تا 76 میں انڈسٹری 35.2, ٹرانسپورٹ 17.3, کھاد کا محکمہ 16.9, گورنمنٹ 7.7, گھریلو طور پر 7.4, زراعت کا شعبہ 5.3, کامرس 1.4 گیس استعمال کر رہا تھا۔ صفحہ نمبر 85۔ ایک اندازے کے مطابق 1994-95 میں گیس کا استعمال 547 ملین کاب فیٹ رہا اور 2004-05 میں استعمال 1051.4 ملین کیوبک فیٹ تک جا پہنچا، جس سے اس بات کی دلالت ہوتی ہے کہ پاکستان میں گیس کا استعمال دن بدن بڑھتا رہا ہے۔ پاکستان میں قدرتی گیس کی وسیع کھپت یہ ادارے کر رہے ہیں۔ کھاد کی صنعت، سیمنٹ کی صنعت، شیشہ سازی کی صنعت، تھرمل بجلی پیدا کرنے کا عملہ ور شعبہ، ٹرانسپورٹ یعنی سی این جی گیس استعمال کرتا ہے۔ پاکستان میں اس وقت صورتحال اس طرح ہے۔ اب ٹیبل کے صورت میں ہمارے سامنے یہ ڈیٹا موجود ہے، جس میں نام شعبہ اور کھپت فیصد میں۔ تھرمل بجلی گھر 44.8%، کیمیائی کھاد کی تیاری 13.8%، گھریلو استعمال 14.8%، عام صنعتیں 18.4%، کیمیائی کھاد کی صنعت 3.8%، سیمنٹ کی صنعت 0.7%، تجارتی مقاصد 2.3%، ٹرانسپورٹ کا مقصد یعنی سی این جی 1.5%۔ ایک اندازے کے مطابق پاکستان میں آٹو موبائل صنعت بڑھتی جا رہی ہے۔ ہر سال 5 لاکھ نئی گاڑیاں سڑکوں پر آ جاتی ہے، لہٰذا ان میں سی این جی کٹس کا استعمال وسیع پیمانے پر ہو رہا ہے۔ لہٰذا 2003-04 میں یہ مایع شکل میں یعنی ایل پی جی کی شکل میں 3,51,576 میٹرک ٹن مایع گیس استعمال ہوئی ہے۔ یہ معدنی تیل کے 3,80,368 ٹن کے برابر تھی۔ اگر گیس کے کھپت کا جائزہ 2003-04 کے مطابق صوبوں کے طور پر کیا جائے تو یہ صورتحال سامنے آتی ہے۔ پنجاب کے کھپت 4,85,068 ملین کاب فیٹ سالانہ، سندھ کے 48,1104 سرحد کی 27.20 ملین ماہ فیٹ اور بلوچستان کی 78,039 ملین کاب فیٹ۔ اس طرح کل کھپت 10,51,418 ملین ماہ فیٹ بنتی ہے۔ پاکستان انرجی ایئر بک 2004 کے تحت پاکستان میں قدرتی گیس کی کھپت کو اس طرح دکھایا گیا ہے۔ صفحہ نمبر 86۔ اب ہمارے سامنے ایک ٹیبل موجود ہے، پاکستان میں قدرتی گیس کی کھپت بابت سال 2004 ملین کاب فیٹ میں۔ نیچرل گیس کنزمپشن ان پاکستان ان 2004۔ نمبر شمار، شعبہ پنجاب، سرحد سندھ، بلوچستان اور پاکستان۔ نمبر 1 بجلی تھرمل 1,75,859، 2,22,918، 70,961، 4,69,738۔ نمبر 2 کھاد بطور ایندھن 21,681، 18,529 اور 4,70,222۔ نمبر 3 کیمیائی کھاد بطور خام مال 16,866، 58، 68,204، 1,45,128۔ نمبر 4 گھریلو سطح 87,578، 12,829، 48,336، 4,66,431، 1,55,174۔ نمبر 5 تجارتی سطح 15,099، 6,604، 6,694، 457، 24,192۔ نمبر 6 عام صنعتیں دیگر 94,354، 9,404، 89,465، 172، 1,93,395۔ نمبر 7 سیمنٹ 3,341، 602، 3,168، 7,711۔ نمبر 8 ٹرانسپورٹ 10,290، 2,390، 3,190، 18، 15,858۔ نمبر 9 میزان 4,85,068، 27,207،
4,61,104, 78,039, 10,51,418۔ مایا گیس کی کیفیت اور پیداواری صورتحال۔ سچویشن آف ایل پی جی ایز پروڈکشن اینڈ کنزمپشن۔ ایل پی جی سے مراد لیکویفائڈ پیٹرولیم گیس ہے۔ یہ قدرتی گیس مدنی تیل کے ذخائر سے ملتی ہے اور اس کے علاوہ آئل ریفائنریز سے مدنی تیل کی مصنوعات کی تیاری کے دوران مائع حالات میں تیار ہوتی ہے۔ ایک اندازے کے مطابق 2003-4 کے دوران آئل ریفائنریز سے حاصل شدہ مائع پیٹرولیم گیس کی مقدار 22,53,094 ٹن کے برابر رہی۔ مدنی تیل سے برآمد ہونے والی گیس کی مقدار 1,54,903 ٹن رہی۔ اس کے علاوہ پاکستان نے سال میں 35,000 ٹن گیس بیرون ممالک سے درآمد بھی کی۔ اس طرح اس گیس کی کل سپلائی 4,15,302 ٹن رہی۔ یہ مقدار 4,49,315 ٹن مدنی تیل کے برابر ہے۔ مائع پیٹرولیم گیس کیا علاقے ہے؟ پاکستان میں اس وقت 4 آئل ریفائنریز گیس تیار کر رہی ہے۔ اس میں اٹک، پاک تروال، ڈوڈک، آدی، دکنی، خم، کیسر سے بھی یہ گیس حاصل ہو رہی ہے۔ صفحہ نمبر 87۔ پاکستان میں 2003-4 کے دوران اس کیفیت کی 3,51,536 ٹن رہی۔ اس میں گھریلو استعمال کے طور پر اس کی کیفیت 2,80,725 ٹن تھی، جبکہ تجارتی مقاصد کے لیے اس کا استعمال 53,506 ٹن تھا۔ پاکستان میں قدرتی گیس کی ترسیل اور تقسیم کا عمل۔ میکانزم آف نیچرل گیس ایز ٹرانسمیشن اینڈ ڈسٹریبیوشن ان پاکستان۔ گیس ایک قدرتی نعمت ہے۔ پاکستان میں گیس کا استعمال بذریعہ پائپ لائن اور سلنڈر ہو رہا ہے۔ اس ضمن میں ہمارے ملک میں کئی کلومیٹر لمبی لائنیں بچھائی گئی ہیں۔ حکومت کی کوشش یہی ہے کہ دور دراز علاقوں کو گیس کی سہولت پہنچائی جائے۔ پائپوں کے ذریعے گیس کی ترسیل و تقسیم ایک محنت طلب کام ہے۔ حالانکہ ترقی یافتہ ممالک میں گھریلو استعمال کے طور پر سلنڈر استعمال کیے جا رہے ہیں، پاکستان میں گیس کی ترسیل و تقسیم کے ضمن میں 2 خود مختار اداروں کو کام سونپا گیا ہے۔ یہ ادارے درج ذیل ہیں: نمبر 1 سوئی نادرن گیس پائپ لائن لمیٹڈ، نمبر 2 سوئی سدرن گیس کمپنی لمیٹڈ۔ ان دونوں کے کام پر مختصر تفصیل درج ذیل ہے۔ سوئی نادرن گیس پائپ لائن لمیٹڈ، سوئی نادرن گیس پائپ لائن لمیٹڈ SNGPL۔ یہ ادارہ 1959 کو قائم کیا گیا۔ اس کو تنظیم شکل 1963 کو دی گئی۔ بعد ازاں 1964 میں اسے پبلک کمپنی میں تبدیل کیا گیا۔ اس کمپنی کے خاص امور یہ تھے: قدرتی گیس کو صاف کرنا، صوبہ سرحد پنجاب میں گیس کی ترسیل کو ممکن بنانا۔ اس وقت یہ کمپنی صوبہ سرحد پنجاب وفاقی دارالحکومت کے 149 شہروں، قصبات، تھرمل بجلی گھر اور انڈسٹریز کو گیس فراہم کر رہی ہے۔ ادارہ ان مقامات سے گیس فراہم کرتا ہے۔ صفحہ نمبر 88۔ نمبر 1 سوئی، نمبر 2 سیون، نمبر 3 پیرکوا، نمبر 4 اچ، نمبر 5 قادرپور، نمبر 6 ڈوڈک، نمبر 7 روڈو۔ 2005 تک اس ادارے نے 6,720 کلومیٹر لمبی پائپ لائن بچھا دی تھی۔ اس طرح اس کی سپلائی لائنز کی لمبائی 44,271 کلومیٹر ہو گئی تھی۔ یہ ادارہ 2005 تک 2,35,709 کنیکشن فراہم کر چکا تھا۔ اس میں 2,991 کنیکشن صنعتی، 38,904 تجارتی اور 23,981 گھریلو تھے۔ ادارے کے ملازمین کی تعداد 7,417 ہے۔ سوئی نادرن سے گیس جنرل انڈسٹری 37.75، ترمل بجلی گھروں 9.68، کیمیائی کھاد کی صنعت 25.97، تجارتی و گھریلو صارفین اور 1% سیمنٹ سازی کی صنعت کو فراہم کرتی ہے۔ اس شعبے کو کئی قسم کے مسائل درپیش تھے۔ بعض اوقات شرپسند عناصر گیس لائن کو اڑا دیتے تھے، لہٰذا گیس لائن کی حفاظت میں اس کو خاطر خواہ پیش رفت کرنا پڑتی تھی۔ دوسری طرف بڑے پیمانے پر بعض صنعت کار گیس چوری کر لیتے تھے اور ٹرانسمیشن لائنز لوسز زیادہ تھے۔ 2003 میں اس محکمے کے 8.5
فیصد گیس چوری کر لی گئی۔ ادارے کے لیے خاصا نقصان تھا۔ علاوہ ازیں چوری کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے سیکیورٹی ورک سسٹم سے استفادہ کیا جا رہا ہے۔ سوئی سدرن گیس کمپنی لمیٹڈ، سوئی سدرن گیس کو لمیٹڈ SSGCL، یہ ادارہ پبلک سیکٹر کے ماتحت آتا ہے۔ پہل تو یہ ادارہ صرف سوئی کے مقام سے حاصل شدہ گیس کی ترسیل کرتا تھا، مگر اب یہ اپنی کل حاصل شدہ گیس کا 18% سوئی سے حاصل کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ 86% گیس سیون، بٹ، زمزمہ، میانو، بدین اور دوسرے فیلڈ سے حاصل کر کے اپنے فرائض سر انجام دے رہا ہے۔ اس ادارے کا نہایت اہم کام گیس کی ترسیل دور دراز پسماندہ علاقوں تک پہنچانا ہے۔ اس وقت اس کے ٹرانسمیشن اور تقسیمی لائنز کی لمبائی 25,202 کلومیٹر ہے۔ اس کی لائنز بلوچستان میں پشین، چھری اور سندھ میں گڑھی، خیر بخش اور عمر کوٹ تک جاتی ہے۔ اس کے پائپ لائنز میں 2,416 کلومیٹر ٹرانسمیشن لائنز ہے، جس کے 2,346 کلومیٹر لمبی لائن تقسیمی نظام کے زیر سایہ ہے۔ 2003-04 تک اس کمپنی نے 3,18,068 ملین ماو فٹ گیس سپلائی کی۔ اس کی فیصد اس طرح ہے: تھرمل بجلی بنانے کے لیے 43%، جنرل انڈسٹری کے لیے 4.5%، پاکستان اسٹیلز کے لیے 4.5%۔ صفحہ نمبر 89۔ گھریلو صارفین 17.3%، کیمیائی کھاد کی صنعت کے لیے 7.1%، تجارتی اداروں کو فراہمی 2.3%۔ نیز اس ادارے نے 2003-04 میں 47.4 ارب روپے کی گیس فروخت کی۔ اس سال گیس سے KESC اور وابڈا کو مجموعی طور پر 14 ارب ڈالر زرمبادلہ کی بچت ہوئی۔ یہ سارا سرمایہ فرینچ تیل لینے کی مد میں چلا گیا۔ 30 جون 2004 تک اس کی صارفین کی تعداد 1,73,394 تھی۔ اس میں سے 12,43,369 صارفین کا تعلق کراچی سے تھا، 3,53,633 صارفین کا تعلق اندرونی سندھ سے تھا اور 1,36,941 صارفین کا تعلق بلوچستان سے تھا۔ قدرتی گیس کے کنیکشن اس طرح تقسیم تھے: 2,638 کنیکشن صنعتی مقاصد کے لیے، 18,152 تجارتی اداروں کے لیے، 17,13,153 کنیکشن گھریلو استعمال میں تھے۔ اس طرح صوبے سندھ کے 740 سے زائد شہروں کو قصبات کو گیس کی فراہمی یقینی بنائی گئی۔ اس ادارے نے 2003-04 میں صوبہ سندھ بلوچستان کے تمام صارفین کو تقریباً 3,18,068 ماو فٹ گیس فراہم کی۔ اس کو صارفین نے تھرمل بجلی گھروں، سیمنٹ سازی، پاکستان اسٹیل صنعت، پارجابانی، پابی کیمیائی صنعت، تیل صاف کرنے والی ریفائنریز کی صنعت، فارماسیوٹیکل صنعت، برتن سازی، شیشہ کاری، لوہے اور فولاد کی صنعت، CNG تجارتی اور گھریلو مقاصد میں استعمال کیا۔ پاکستان انرجی سپلائی میں فیصد حصہ دار۔ اب ہمارے سامنے ایک چھوٹا سا ٹیبل ہے جس میں ذریعہ 1980 تا 81، 1990 تا 91 اور 1997 تا 98۔ تیل 36.7، 42، 46۔ گیس 41.6، 35، 37۔ ہائیڈرو الیکٹریسٹی 18.8، 18 اور 12۔ کوئلہ 5.3، 4 اور 4۔ نیوکلر 0.2، 1 اور 0.3۔ LPG 0.4 ڈیش اور 0.7۔ سوالات۔ سوال نمبر 1، پاکستان میں مختصراً بجلی کی تاریخ پیش کرے اور اس کی پیداوار پر مفصل روشنی ڈالے۔ سوال نمبر 2، پاکستان میں بجلی کن کن طریقوں سے پیدا کی جاتی ہے، نیز بجلی پیدا کرنے والے بڑے بڑے اداروں کے متعلق اپنی رائے دیں۔ سوال نمبر 3، وابڈا کے پانی بجلی کے بڑے منصوبہ جات کو مفصل بیان کرے۔ سوال نمبر 4، پاکستان میں بجلی کے چھوٹے منصوبہ جات پر روشنی ڈالے۔ سوال نمبر 5، پاکستان میں زیادہ بجلی تھرمل توانائی کے تحت پیدا کی جاتی ہے۔ تھرمل توانائی کیا ہے، یہ کن سے حاصل ہوتی ہے، نیز پاکستان تھرمل منصوبہ جات پر مفصل رائے زنی کرے۔ سوال نمبر 6، پاکستان کی 2 بجلی گھروں میں جوہری توانائی کے ذریعے بجلی پیدا کی جا رہی ہے، ان دونوں پر مفصل روشنی ڈالے۔ سوال نمبر 7، پاکستان میں شمسی توانائی کے ذریعے بجلی
پیدا کی جا رہی ہے، یہ کس طرح ہوتی ہے اور پاکستان کے کن کن مقامات پر پیدا کی جا رہی ہے؟ مفصل لکھیں۔ سوال نمبر 8، پاکستان میں بجلی کی ترسیل و تقسیم کا منظم نظام قائم ہے، اس پر روشنی ڈالیں۔ سوال نمبر 9، پاکستان میں بجلی کی مانگ بڑھ رہی ہے، لہٰذا نئی ترقیاتی منصوبے بجلی پیدا کرنے کے لیے ترکیب کیے گئے ہیں، اس پیداواری منصوبوں پر مفصل روشنی ڈالیں۔ سوال نمبر 10، پاکستان کی دیہاتوں میں بجلی پہنچانے کا عمل کس حد تک مؤثر ہوا، بحث کریں۔ سوال نمبر 11، پاکستان میں بڑے قدرتی گیس کے ذخیرے کہاں واقع ہے؟ سوال نمبر 12، پاکستان میں گیس کی کھپت اور پیداوار پر روشنی ڈالیں۔ سوال نمبر 13، مائع گیس کی کھپت اور پیداواری صورتحال کیا ہے؟ سوال نمبر 14، پاکستان میں گیس کا ترسیل و تقسیم کا نظام کن 2 کمپنیوں کی ذمہ ہے، ان کمپنیوں کی صورتحال اور کار عمل پر روشنی ڈالیں۔ صفحہ نمبر 91، باب نمبر 4، انڈسٹری جنرل۔ انٹروڈکشن، تعارف۔ انڈسٹری سے مراد ایسی جگہ ہے جہاں پر کسی خام مال کو مختلف مادوں سے ملا کر کوئی نئی چیز تیار کی جائے۔ اس سے خام مال کی حیثیت سے ایک نئی چیز کی شکل اختیار کر لیتی ہے اور اس چیز کی قیمت خام مال کی لاگت سے بہت زیادہ ہوتی ہے، اس لیے مشین، افرادی قوت اور ایندھن کو استعمال کیا جاتا ہے۔ مشین ایک ذریعہ ہے جس کے ذریعے کم وقت میں زیادہ پیداوار حاصل کی جاتی ہے، اس سے زیادہ آدمیوں کا کام تھوڑے سے وقت میں لیا جاتا ہے۔ مشینوں کے استعمال سے اشیائی صرف کو بڑے پیمانے پر تھوڑی قیمت کی عوض عوام کو بیچا جاتا ہے۔ زمانہ قدیم سے انسان کسی نہ کسی طریقے سے صنعت کاری کے عمل میں مصروف رہا ہے۔ قدیم دور میں توانائی کا وسیلہ صرف انسان محنتی، لہٰذا انسان نے اپنے ہاتھوں سے اوزار بنانا شروع کیے۔ اس نے پتھر کے اوزار بنائے، بعد ازاں لوہے کے اور اوزار بنائے گئے، پھر آہستہ آہستہ 18ویں صدی کی وسط سے جدید توانائی پر چلنے والے مشینیں ایجاد کی گئی۔ اس طرح بڑے پیمانے پر صنعتی ترقی کا آغاز شروع ہو گیا، یہ اس وقت اپنے عروج پر دکھائی دیتا ہے۔ مشینی ترقی ہونے سے ہر شعبے کو فائدہ پہنچا۔ طب کے شعبے میں نئی جدید تکنیکی مشینری آ گئی جس سے علاج کی تشخیص اور بروقت علاج نے کئی جانوں کو بچایا۔ زراعت کے شعبے میں زرعی پیداوار بڑھی، دوائی کی صنعت، کیمیائی صنعت، فوڈ انڈسٹری، ہیوی میکینیکل انڈسٹری، لوہے اسٹیل کی صنعت نے تو انسانی کایا ہی پلٹ دی۔ صنعتی ترقی اس لیے بھی تیز ہوئی کہ تیسری عالمی جنگ میں ہر ملک اپنی دفاع کے قابل ہو جائے۔ صنعتی ترقی کے باعث یورپ، USA، جاپان، رشین فیڈریشن، کوریا امیر ترین ملک بن گئے، لہٰذا دنیا کی 50 بڑی معیشتوں میں امریکہ، جاپان، جرمنی، برطانیہ، فرانس اور اٹلی سر فہرست آ گئے۔ اس میں متحدہ عرب امارات کے ممالک 49ویں نمبر پر ہے۔ اس میں پاکستان کا صفحہ نمبر 92 44واں نمبر ہے، چلی کا 48واں نمبر ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ افراد زمبابوے میں ہیں جو 140% ہے، لہٰذا ایسے ممالک نے صنعتی طور پر ترقی کی وہاں کے لوگوں کا معیار زندگی بہتر ہو اور فی کس آمدنی میں اضافہ ہوا۔ اس کے برعکس ایسے ممالک جنہوں نے کم صنعتی ترقی کی وہ غریب ممالک LDCs کہلاتے ہیں، یعنی انہیں لیس ڈیولپمنٹ کنٹریز کہا جاتا ہے۔ پسماندہ ممالک کی 50 تا 80% آبادی زرعی سرگرمی کو روزگار بنائے ہوئے ہے۔ اس کے برعکس ترقی یافتہ ممالک کے محض 2 تا 5% آبادی اتنی وافر زرعی زراعت پیدا کر رہی ہے جس سے غریب ممالک کو غلط زرعی اجناس اور دوسرا خام مال درآمد کر رہی ہے۔ اگر کسی بھی ملک کی بے روزگاری، تجارتی خسارہ، غربت کم کرنی ہے تو صنعتیں لگانا بہت ضروری ہے۔ پاکستان کا صنعتی پس منظر۔ قیام پاکستان کے وقت ہمارے ساتھ بہت زیادہ ناانصافیاں کی گئی۔ اس وقت بر صغیر میں 921 صنعتی یونٹس موجود تھے مگر پاکستان کو صرف 34 یونٹس میسر آئے اور وہ بھی چھوٹے اور خستہ حال۔ یہ صنعتی یونٹس زیادہ تر آٹے کی میلز، جنگنگ فیکٹریز، چاول چڑھنے شیلز، سوتی کپڑے کی صنعت، چینی کے کارخانے اور سگریٹ بنانے کی صنعت تک محدود تھے۔ لہٰذا اس وقت سے حکومت کوشش کر رہی ہے کہ صنعتی ترقی کو مربوط شکل دی جائے۔ پاکستان نے قیام سے لے کر اب تک تقریباً اشیائے ضرورت میں خود کفالت حاصل کر لی ہے۔ GDP کا 18% صنعتوں سے حاصل ہو رہا ہے مگر پاکستان اب تک ایک زرعی ملک ہی ہے کیونکہ یہاں کی 50% آبادی سے زائد لوگ پیشہ زراعت سے منسلک ہے۔ پاکستان کی انڈسٹری صورتحال کمزور ہے۔ 1972 میں کی گئی
نیشنلائز انڈسٹریز محض تقریباً خسارے کی نظر ہو گئی۔ 1980 اور 1990 کی دہائی میں اسے تقریباً سنبھالا ہی مل سکا۔ صنعتی ترقی کی اہمیت کا جائزہ اس طرح لگایا جا سکتا ہے کہ صنعتی ترقی سے مالی و معاشی خوشحالی آتی ہے۔ اس سے قومی آمدنی میں اضافہ ہوتا ہے، کیونکہ جب کسی ملک کی پیداوار میں اضافہ ہوتا ہے تو اس کی قومی آمدنی میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے۔ جیسے پاکستان کی خام ملکی پیداوار میں صنعتی شعبے کا حصہ تقریباً 20% ہے۔ صنعتی ترقی سے روزگار کے ذرائع میں بہتری آتی ہے۔ جیسا کہ پروفیسر سر آرتھر لیوس نے کہا ہے کہ اگر آبادی کی اکثریت کو زرعی شعبے سے نکال کر صنعتی شعبے میں لگا دیا جائے تو اس طرح ایک تو روزگار میں اضافہ ہوگا اور دوسری طرف صنعتی شعبے میں ترقی ہوگی۔ اس ضمن میں اس نے الٹیمیٹڈ سپلائی آف لیبر کا ماڈل بھی پیش کیا۔ صفحہ نمبر 93۔ صنعت کی وجہ سے دوسرے پیداواری شعبوں میں بھی ترقی کا عمل کھل جاتا ہے، لہٰذا اس سے حکومت کی آمدنی میں اضافہ اور لوگوں کے انداز فکر میں تبدیلیاں پیدا ہوتی ہے۔ 1949-50 میں مینوفیکچرنگ کے مد میں قومی آمدنی میں صرف 1.5% اضافہ ہوا، بعد میں یہ 5% ہو گئی۔ 1968-69 میں اس میں مزید بہتری آئی، لہٰذا 8.4% ہو گئی۔ 1971 میں مشرقی پاکستان جدا ہوا، اس وقت مغربی پاکستان کی صنعت کی مد میں قومی آمدنی 16.6% تھی۔ زراعت کے بعد صنعت ہماری معیشت کا سب سے بڑا سیکٹر ہے۔ 1970-71 تک 3289 انڈسٹریل شعبہ جات نے 914 کروڑ کی اشیاء کی پیداواری کی، اس میں کراچی کی صنعت کا 49% حصہ تھا۔ پاکستان اور سندھ میں تقریباً صنعتوں کی تعداد ایک جیسی ہے، تقریباً 48%، اور ان کی فیکٹری پروڈکشن 43% ہے۔ علاوہ ازیں بلوچستان اور سرحد کی حالت بہت پتلی ہے۔ جب پاکستان آزاد ہوا تو برصغیر کی کل صنعتی یونٹ کی تعداد 921 تھی، اس میں 11,500 افراد کام کرتے تھے۔ پاکستان کی حصے محض 34 یونٹ آئے، اس میں کام کرنے والوں کی تعداد 26,500 تھی۔ قیام پاکستان کے وقت ملک مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان پر محیط تھا۔ مشرقی پاکستان میں زیادہ تر پیٹرسن چاول چائے پیدا کرتا تھا، لہٰذا پیٹرسن کے تمام کارخانے بھارت کے شہر کولکتہ میں تھے۔ مغربی پاکستان میں کپاس، چاول، گنے کی اچھی فصل پیدا ہوتی تھی، مگر آزادی کے وقت ٹیکسٹائل کا بڑا کارخانہ ہرگز نہ تھا۔ 1947 میں صنعتی ترقی کے لیے ایک کانفرنس منعقد ہوئی، جس میں صنعتی ترقی کو سنبھالا دینے کے لیے لاحقہ عمل ترتیب دیا گیا۔ آزادی کے وقت میں صنعتی لحاظ سے کراچی بڑا مرکز تھا، کیونکہ یہ اس وقت پاکستان کا دارالخلافہ بھی تھا۔ اس کے علاوہ بھارت سے بعض صنعت کار بھی ہجرت کر کے کراچی میں آباد ہو گئے تھے۔ پھر پاکستان میں دوسرا 5 سالہ منصوبہ بنا۔ اس منصوبے میں طے پایا کہ صنعتوں کی مرکزیت یعنی سینٹرلائزیشن دوسرے شہروں میں بھی ہونی چاہیے، لہٰذا فیصل آباد، سابقہ نام ہے لائل پور، لاہور، حیدرآباد اور ملتان میں صنعتی یونٹس لگائے گئے۔ اس کے بعد کم صنعتی علاقوں کے طور پر پشاور، نوشہرہ، مردان، راولپنڈی، ٹیکسلا، شیخو پورہ اور گوجرانوالہ بھی ابھرے۔ 1947 میں ہونے والی کانفرنس میں اس امر کو یقینی بنایا گیا کہ صنعتوں کا قیام وہاں عمل میں لایا جائے جہاں زیادہ خام مال موجود ہو۔ ابتدا میں پیٹرسن، ٹیکسٹائل، چینی اور سیمنٹ وغیرہ ہلکی صنعتیں لگائی گئی، لہٰذا طے پایا کہ نجی شعبے فن بجلی، اسلحہ سازی اور فون کے علاوہ ہر قسم کی صنعتوں کے لیے سرمایہ کاری کر سکتا ہے۔ صنعتوں کے لیے انفراسٹرکچر کی فراہمی کے لیے ڈیولپمنٹ بورڈ کا قیام 1948 کو ہوا۔ اس سال انڈسٹریل انویسٹمنٹ اینڈ کریڈٹ کارپوریشن اور انڈسٹریل فائنانس کارپوریشن کا ادارہ قائم ہوا۔ اس سے صنعت کاری کا عمل تیز ترین ہو گیا۔ صفحہ نمبر 94۔ 1952 میں پاکستان انڈسٹریل ڈیولپمنٹ کارپوریشن کا قیام عمل میں لایا گیا تاکہ چھوٹے اور درمیانے سرمایہ کاروں کو صنعت کاروں کو موقع مل سکے۔ PIDC نے 1971 تک 59 صنعتی اداروں میں سرمایہ کاری کا عمل شروع کیا۔ اس میں سیمنٹ، کھاد، کاغذ، پٹسن، شیپ یارڈ اور سوئی کراچی پائپ لائن کی صنعتیں شامل ہیں۔ 1960-65 تک کے عرصے میں انڈسٹریل کارپوریشن نے 18,511 کروڑ کی سرمایہ کاری کی، لہٰذا خام قومی پیداوار میں صنعتی شعبے کا تناسب 11.9% ہو گیا۔ 1961-70 میں صنعتی اعتبار سے حاصل ہونے والی جی وی کا حصہ 11.8% ہو گیا۔ 1971-77 کے دور میں پاکستان پیپلز پارٹی برسر اقتدار آئی۔ اس پارٹی نے روٹی کپڑا مکان دینے کا نعرہ لگایا۔ اس کا یہ بھی نعرہ تھا اسلام ہمارا دین، جمہوریت ہماری سیاست،
सोशलिज्म हमारी मईशत ताकत का सरचश्मा अवाम इस दौर में सनतों को कोमियाया गया, लिहाजा सनतों के अमल में बेयकीनी सी किफ़ियत फैल गई। हड़तालें दंगे फसाद मामी मामूल बन गए। बाद में आने वाली ज़िया हुकूमत ने इस अमर का अहदा किया कि आइंदा कोई सनत कोमियाई नहीं जाएगी और कोमियाई कई सनतों को साबिका मालिकान के हवाले कर दिया गया। 1993 تا 2000 के दौरान सनती तरक्की की शरह 4% रही, 4.0% रही। 2002-3 के दौरान सनती तरक्की की शरह 7.7% हो गई, लिहाजा बड़ी सनतों की पैदावार में 8.7% इजाफा हुआ। सनती तरक्की किस तरह हुई, इस ज़िम्न में हुकूमत और सरमायादारों ने क्या किरदार अदा किया, इस ज़िम्न में मुल्की सनती पॉलिसियों से आगाही लाजमी है। पाकिस्तान में सनती पॉलिसी की तारीख़ दर्ज झैल है। पाकिस्तान में सनती पॉलिसी की तारीख़। अ ब्रीफ हिस्ट्री अबाउट इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ इन पाकिस्तान। पहली सनती पॉलिसी फ़ेज़ 1, फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी। ये सनती पॉलिसी 1947 से शुरू होकर 1958 तक जारी रहा। इसका बड़ा बुनियादी मकसद ये था कि ये दरआमदात पर इन्हिसार कम किया जाए और दरामदी मसनूआत मुल्क में तैयार की जाए। नंबर 2, मुल्की खाम माल को वाफर मिकदार में सनतों में इस्तेमाल किया जाए। नंबर 3, मुल्क में पटसन टेक्सटाइल की सनतों को फ़रोग़ दिया जाए, क्योंकि इससे हमारे मुल्क दुनिया की 75% पटसन और 15 लाख से ऊपर रुई की गांठें पैदा कर रहा था।